اچھا، میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ سسرال میں کیسے رہیں؟ تو ویسے تو آج کل سسرال میں جو رہنے کا رجحان ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے، لیکن اگر سسرال میں رہنے کی بات کی جائے، کیونکہ ہر فیملی اتنی ویل آف نہیں ہوتی جو الگ سے رکھ سکے، یا ہر پیرنٹس اتنے ویل آف نہیں ہوتے جو اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ سب کچھ ساری چیزیں دے سکے. خیر، تو اس میں سسرال میں رہنے کا طریقہ تھا. سسرال میں رہنے کے لیے سب سے پہلے تو دونوں طرف سے ایک طرح کا کمپرومائز چاہیے ہوتا ہے. دونوں طرف سے بات منوانی آنی چاہیے. جیسے کہ میں نے کچھ گھروں میں دیکھا ہے کہ اگر لڑکی پیسے والی ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بار بار پریشر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ کریں، گھر سے وہ لے آئے، یہ لے آئے، ہسبینڈ کے ذریعے، یا ویسے ہی ڈائریکٹلی ساس کہہ دیتی ہے. یا تو پھر سسرال میں رہنے کے لیے آپ میں ایک تو برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سسرال میں رہتے ہو تو بہت ساری نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی باتیں نکل آتی ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یار اس میں تو میرا قصور تھا ہی نہیں، یہ کیا ہے، مطلب میں تو اس معاملے میں تھی نہیں. تو آپ کو کافی حد سے زیادہ برداشت کے ساتھ کام لینا پڑے گا، وہ بھی اس وقت جب آپ کا ایک اسٹارٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کی نئی نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ سپورٹیو ہونا چاہیے، نہ کہ ممی ڈیڈی لائک ٹائپ ہونا چاہیے کہ جو ممی نے کہہ دیا بیٹا اس کی غلطی ہے تو مان لیا، نہ کہ کچھ دیکھا کچھ بھی نہیں. تو کہنے کا میرا یہ مقصد ہے، یہ سسرال میں رہنے کے لیے بہت زیادہ برداشت چاہیے ہوتی ہے. اور یہ والی بات میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہی تھی. تو اگر آپ میں برداشت نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، ڈپینڈ آن کہ گھر کیسا ہے، اگر گھر میں ملازم ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو جسٹ مینجمنٹ سنبھالنی پڑے گی، آپ کو پھر گھر کا کوئی اتنا خاص کام کرنا نہیں پڑے گا. لیکن اگر گھر میں ملازم نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اور گھر پہ اچھا ایک اور بات میں نے سسرال میں نوٹس کی ہے، وہ یہ کہ جب آپ سسرال میں تیار ہو کے بیٹھتے ہیں نا، جیسے نئی نئی شادی ہوتی ہے یا پرانی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی میں بات نئی شادی کی کر رہی ہوں، تو اس میں نا جو ساس نندے اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، ان لوگ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تیار ہو کے کیوں بیٹھی ہے، کیوں اس کو اتنا پروٹوکول اور پیمپرنگ دی جا رہی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہو، لیکن آپ کو تیار ہو کر ہی بیٹھنا ہے، چاہے آپ سے کوئی کتنا بھی چلتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو بات سے بات رکھنے آنا چاہیے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ کو خاموش رہنا آنا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کیجئے، اور یہی بات آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی طرح کا تو گھر کے لوگ مجھ سے بحث نہ کرے، آ کے ڈائریکٹلی آپ سے کمپلین کر دیں. یہ ایک سب سے اچھا طریقہ ہے. سو ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ برداشت بہت زیادہ ہونا چاہیے، خاموش رہنا آنا چاہیے، اور حد سے زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر میں ملازم کام نہیں کرتے تھے، جس گھر میں آپ پلی بڑھی ہیں تو اس میں آپ خود کام کرتی تھی، تو آپ جب سسرال آئے اور اگر وہ ملازم نہیں ہو تو کام آپ کو ہی کرنا پڑے گا. سو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی شادی ہوتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ صرف عشق محبت کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں کہ نہیں اور جس پیار ہوتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ وہ بلا بلا، سو یہ سب چیزیں بکواس ہے. پیار ہوتا ہے، لیکن پیار کے ساتھ آج کل یہ ساری فیسلٹیز دیکھی جاتی. کیونکہ پیار کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج کل زیادہ تر جو لو میرجز ہوتی ہیں، زیادہ تر 99%، کیونکہ جو پرانا آنٹیز ٹائپ سسٹم تھا وہ اب تقریباً جا چکا ہے. شہروں میں تو جا چکا ہے، لیکن مجھے گاؤں وغیرہ کا نہیں پتا. سو اگر آپ لو میرج جب کرتی ہیں اور ارینج کرتی ہیں تو خیر گھر والے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب لو میرج کرتی ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آپ کے گھر کا کام کاج کر سکتی ہے نہیں، آپ پہ برداشت ہے کہ نہیں، آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے کچھ اسٹینڈ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے، XYZ بہت ساری باتیں. سسرال میں رہنا آسان نہیں ہے اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو. اور اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی طرح کا مجھ سے سوال پوچھنا ہو، ایک تو میرا آفیشیل نمبر ٹک ٹاک پہ موجود ہے، تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کا سوال مجھ سے پوچھنا ہو، طریقے کا سوال، ریلیشن شپ کے حوالے سے سوال، تو آپ وہاں پہ سوال پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی مجھے ایک طریقے کا سوال آیا تھا جو میں نے آپ لوگ سے ڈسکس کیا، اس کے مسئلے کا